چھوٹے بچے کو جب آپ خوراک شیر مادر سے شروع ہوتا ہے تو پھر سابودانہ اور اس طرح کی چیزیں آپ اس کو تلور یا روسٹ کیا ہوا ہرن یا دیسی چکن نہیں کھلاتے. میں 1-2 مرحلے آپ کو اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اس پہ ہماری بات اگر آپ پسند کریں تو جاری رہے گی، اور میں آہستہ آہستہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کمپلیکیشن ہو، زیادہ ڈوز بھی نہ ہو جائے. پہلی گزارش آپ سے یہ ہے بیٹا کہ آپ نے بات کی کہ 60 پہ کس طرح عبور حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا بیٹا، عبور نہیں. میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو عالم علامہ اس طرح کے لفظ استعمال ہیں، اسٹوپڈ بات ہے. ہم جو انسان ہیں ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، صرف اناج ہی نہیں، علم بھی مانگنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے کہ ہم کسی بھی چیز پہ عبور حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس پہ عبور صرف خالق و مالک و رازق کو ہے. عالم بھی صرف وہی ہے، کوئی انسان عالم نہیں ہو سکتا. میں نے مثالیں دی ہیں 10,000. پیٹ میں مروڑ اٹھے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اپنا علاج بھی، پیٹ بھی میرا، مروڑ بھی میرا، تو علاج کے لیے میں ادھر کیوں بھاگا جا رہا ہوں. یہ اس طرح کی مثالیں میں دیتا رہتا ہوں. تو ہمیں تو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا ہوتا. یہ بھی بات میں نے ریسنٹلی کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تو چھوٹی سے چھوٹی مختلف چیزوں کے لیے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں کپڑا ہمارا کوئی بناتا ہے، سیتا کوئی ہے، تو وہ اس لیے عبور والی بات نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری، اور اس میں خیر ملتی ہے ڈیفینیٹلی. رب العزت آپ کے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھولتا ہے. اس میں چائنیز کا ایک محاورہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، کہ علم کا نزول. علم کیا ہے؟ سوچ بچار، غور و فکر کا نام ہے. کہ علم کا نزول دماغ نہیں، پاکیزہ دلوں پہ ہوتا ہے. اپنی سوچوں کی تطہیر کریں، اس کی فلٹریشن کریں. جیسے ہم جسم سجانے کے لیے قیمتی لباس، گھر سجانے کے لیے اچھا فرنیچر، گھر بنانے کے لیے اچھا مٹیریل، تو ہم ایک ہمارا فزیکل ہوتا ہے، یہ فزیکل سیلف میرا جسم ہے. اس کو بنانے سنوارنے کے لیے تو میں کر رہا ہوں جی، میں نے کنگھی کی ہے، جو فلانا کیا، یہ میری آئی سائٹ افیکٹ ہوگی، میں نے اچھا. ایک میرا جذباتی سیلف ہے، میں اس کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں. ایک میرا روحانی سیلف ہے، کیا میں اس کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں. ایک میرا سوشل سیلف ہے، کیا میں اس کو بھی بنانے سنوارنے کے لیے کچھ کر رہا ہوں. میں نے اپنے پاؤں زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جوتا خریدا ہے، تو کیا جو میرا جذباتی سیلف ہے، ایموشنل سیلف ہے، اسپرچول سیلف ہے، میرا جو نفسیاتی سیلف ہے، میرا سائیکولوجیکل سیلف ہے، کیا اس کے پاؤں زخمی ہونے سے بچانے کے لیے میں نے اس کو بھی کچھ چھوٹے موٹے سلیپر خرید کے دیے کہ نہیں. اس کو بھی سردی لگتی ہے، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، اس کو بچانے کا میں نے کو بندوبست کیا. یہ سارا جب وہ پھر خیر ملتی ہے، جب بندہ سوچنا شروع کرتا ہے. اچھا، پہلا مرحلہ، پہلی بات یہ کہ یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال دیں. وہ جو کہتے ہیں نا، تیرے دوار کھڑا ایک جوگی، رب سے جو مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. جو مانگ اچھا. اور باقی چیزوں کے بارے میں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے سوچ لو کہیں قبول ہی نہ ہو جائے. کئی لوگ اس لیے برباد ہوئے کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، مانگو جتنا مانگو اتنا کم ہے، اور اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا. بندے نے دولت مانگی، مل گئی، بربادی کا باعث بن گئی، اولاد ٹریک سے اتر گئی. اقتدار مانگا، پوری زندگی گالی نہیں پڑی تھی، وہ ذلیل ہو گیا. اقتدار میں آیا، خار ہو گیا. تو اس لیے اچھا، پہلی بات تو یہ ذہن سے آپ نکال دیں، یو ہیو ٹو بی ہمبل. عجز، انکسار، عبور تو بڑا، اس میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے ایروگنس کا، تھوڑا تکبر کا، اور جس سے بچنا چاہیے زندگی میں. بے شمار جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں برباد ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں غرور تقوی. زیادہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خناس دماغ ان کے بھی چالو ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں.
میں نے تو کبھی تہجد ہی قضا نہیں کی اور فلانی. یہ نہ عبور نہیں, ہمبل. کائنات تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے, اس سے خیر مانگے. پہلی بات, عبور والا بخار بالکل کبھی آپ کے نزدیک سے نہ گزرے نہ. اس کی تو وجہ ہے, اگر آپ کو عبور آ گئے تو پھر تو سفر ہی رک گیا نا آپ کا. اچھا, سو پہلا مرحلہ ہے پڑھیں اور سوچیں. پڑھنے اور سوچنے کو اپنی ہابی بنا لیں. اس کو آپ اپنا فرسٹ لو, یہ حکم ہے. یہ جو میں بنیادی طور پہ آپ کو دین کی میں کوئی من گھڑت بات نہیں آپ کو بتا رہا. یہ غور و فکر کا, تفکر کا, تدبر کا, یہ جتنا مومن کے بارے میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ. جس طرح آپ کا ذہن لگتا ہے مجھے یہ نظر سے آپ کے گزرا ہوگا کہ فراست مومن کی پہچان ہے. فراست کیا ہوتی ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو. ٹھیک ہے, تو پڑھیں اور سوچیں, اور پڑھیں دیانتداری سے, اور ایسے لوگوں کو پڑھیں جو دیانتدار ہیں, ڈنڈی باز اور ڈنڈی مار نہیں ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں یہ فلاں فلاں کتابیں بین ہو رہی ہیں, اب بند کرو اور پھر بالکل دیانتداری سے اس کو اپنے دل اور دماغ کے ترازو میں تولو کہ یہ گپ تو نہیں چھوڑ رہا, مس گائڈ تو نہیں کر رہا. اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ایسے, کچھ نہیں بہت ہیں ایسے جنہوں نے جنم لکھا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ پدرم سلطان ابو تو بی ایٹ دا بیسٹر, ہم ساؤ تو سامنے آئے گا, تو نان سینس. ٹھیک ہے, اگر آپ ہسٹری پر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی آپ کی وہ جو کسوٹی جس پہ کہتے پتہ نہیں سونا پرکھا جاتا ہے, یہ کسوٹی آپ کی بڑی تیز ہوتی چلی جائے گی, پرکھ بڑھتی چلی جائے گی, پہچان بڑھتی چلی جائے گی. پڑھنے اور سوچنے کی عادت نہیں, اس کو اپنا, اس کو ہابی بنا لیں. اور یہ عبادت ہے, تفکر اور تدبر, یہ بہت اچھا. اس میں آپ کو کچھ چیزوں کو شاید آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے کہ آپ زیادہ سوشلائز نہیں پھر کرنے جوگے رہتے, یا آؤٹ ڈور تو آؤٹ گوئنگ بندہ جی, فن لونگ بندہ جی, کلبنگ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, وہ نہیں. پھر آپ کو اپنے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ, اپنی کتابوں کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, اپنی تنہائی کے ساتھ زیادہ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. یہ تو پہلا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنا دل اور دماغ جو ہے اس کو جتنا آپ صاف ستھرا اور کشادہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. اور یہ مشکل کام ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں اس عمر تک آتے آتے بعض اوقات مجھے ایک اوپینین میں نے بنائی ہوتی ہے, تو اس پہ اوپینین پہ کھڑے مجھے 25 سال, اس کے خلاف جب بہت بڑی ایک دلیل آتی میں ہل جاتا ہوں, مجھے وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی. میں نے چند دن پہلے کسی پروگرام میں ذکر کیا, میں نے وہ اتنی متس زندگی کی برباد ہوتے دیکھی, میں حیران ہی رہ گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, تو میں نے کہا یار میں نے تو ساری زندگی جہالت میں گزار دی. یہ جیسے میں نے کہا کہ ہربل کا ٹپا لگا دو جس چیز پہ, وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم سے بڑی بڑی خطرناک اور خوفناک بھی ہیں. اور زیادہ تر کیمیکلز جو ہیں ہرب سے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آرگینک, پوری دنیا بیوقوف بنی ہوئی ہے. اٹس ناٹ. اور میں نے ایک دفعہ ایک پی ایچ ڈی تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی دیسی مرغی اور یہ جو برائلر, انہوں نے میری بات تحمل سے سنی اور مجھے کہا کہ جی جتنا گند دیسی مرغی کھاتی ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں کھاتی. یہ گاؤں شاؤں سے خریدی جاتی ہیں, وہ گندی نالیوں بوریوں میں کھاتی ہیں, کنورٹر لگائے ہوتے ہیں اللہ پاک نے, وہ جو بھی کھا لیں گی وہ تو پروٹین میں اور فلاں چیز میں تبدیل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میرا سائنس سبجیکٹ نہیں ہے, بات میری سمجھ میں آ گئی, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھا سکوں. سو دل اور دماغ کو شادہ رکھیں. یہ جو کہنا نا اس کتاب میں ہمارے خلاف ہے, پڑھو ہمارے خلاف ہے, کیا ہے پھر اس کا میرٹ ڈی میرٹ ہے. پھر آپ اس کی چھان پھٹک کر لو. آپ خود اس چھان پھٹک کے پروسیس میں آپ کا دماغ جو ہے نا, کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. تو جتنا آپ استعمال کرتے جاؤ گے یہ تلوار جو ہے اتنی ہی تیز دھار اور کاٹدار ہوتی چلی جائے گی. جتنا ہم اس کو, یہ بالکل اعصاب کی بات ہے. ایک بتاؤ لیٹا, میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, ریسنٹلی میں نے کوئی 5-6 مہینے پہلے میں نے تھوڑا ورک آؤٹ وغیرہ شروع کیا,
تو میرا پیٹ میرا خلق 2.5 انچ کم ہو گیا، ادروائز مکروہ سا پیٹ میں اٹھائے پھر رہا تھا. تو تھوڑا آپ کو کرنا چاہیے، پہلے مرحلے میں پڑھیں اور سوچیں، اور اس کو اپنا جیسے کہتے ہیں نا، اس کو اپنی ہابی بنا لیں، عادت بنا لیں. کتاب سے اور سوچ بچار سے نا خوبصورت ان کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں اور دل و دماغ کو شادہ رکھیں. آپ کو اگر اپنے موڈ مزاج اس کے ایون عقیدے کے خلاف کو بات سنائی دے یا آپ پڑھیں تو غور کریں، اس پہ رک جائیں، پھر ادھر سے کنسلٹ کریں، پھر ادھر سے کنسلٹ کریں، پھر یہ کتاب دیکھیں، پھر اپنے نتیجوں پہ پہنچیں. یہ پہلے 2 مرحلے ہیں، اس پہ آپ شروعات کرو آپ انشاءاللہ، پھر دیکھ